توپ سے بڑھ کر کے کون سی چیز خطرناک ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. صرف 3 چیز دنیا میں توپ سے بھی بڑھ کر کے ہے. گانا یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے. زنا یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے. شراب یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے. توپ سے جان کا نقصان ہے. شراب اور زنا اور گانے سے ایمان کا نقصان ہے. ایک مسلمان راجا تھا, اس نے دارو پینے والے کو پھانسی کی سزا سنائی. وہ کون تھا پتا آپ کو؟ حجاج بن یوسف. اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی جوان اگر دارو پیتا ہوا نظر آئے اس کو پھانسی پر چڑھا دو. کہہ رہے بھائی دارو پینے پر اتنی بڑی کڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ کہ جو جوان دارو پیے گا وہ خود ترقی نہیں کرے گا, اور جب اس کو ترقی نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا, اس کے ماں باپ کو ترقی نہیں ہوگی. جوان کو بچانا ہے, ملک کو بچانا ہے, جوان کو بچانا ہے, خاندان کو بچانا ہے. اس لیے جوان جب تک دارو سے نہیں بچے گا نہ ملک ترقی کرے گا, نہ خاندان ترقی کرے گا, نہ جوان ترقی کرے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کسی کو دارو نہیں پلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دوسرا پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. پرائے مال کو ہم اپنا سمجھیں, حرام کو بھی حلال جانے, گناہ کرے اور کمال سمجھے. بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. جو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں, سب اپنے اپنے خیال میں ہیں. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. ایک مثال ہے, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. 3 جوان دارو پی کر کے حجاج بن یوسف کے دربار سے گزر رہے. حجاج بن یوسف نے کہا کہ آج ہی اعلان ہوا ہے 3 جوان دارو پی کر کے جا رہے ہیں, پھانسی پر چڑھا دو, پکڑ کر کے لاؤ. تو پولیس والے جب گئے پکڑنے کے لیے, جوان کہا او مجھے ہاتھ مت لگانا, میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی. لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے, سوچا کہ حاتم تائی کا بیٹا ہے, چھوڑ دیا, بڑے باپ کا بیٹا. دوسرے کو گئے جب پکڑنے کے لگا, او مجھے ہاتھ مت لگانا, میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے, وہ خون بھی بہاتا ہے, جرمانہ بھی لیتا ہے. اور گھبرا گیا, لگتا کہ رستم پہلوان کا بیٹا ہے, بڑے باپ کا بیٹا ہے, چھوڑ دیا. تیسرے کو گئے پکڑنے کے لیے تو وہ کہتا او مجھے ہاتھ بھول سے مت لگانا, میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے. وہ ہوا کو بہنے کے لیے کہتا ہے تو بہتی ہے, منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے. سوچا کہ یہ تو سب سے بڑے باپ کا بیٹا معلوم ہو رہا ہے, چھوڑ دیا. حجاج بن یوسف نے کہا تینوں کو پکڑ کر کے لاؤ, بے وقوف بنا رہا ہے, نشے میں ہے, زمین پر ہے, آسمان کی بات کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ کو باپ کا سالہ بتا رہا ہے اور وزیر اعظم کو دادا کا سالہ بتا رہا ہے. جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے, یہ لوہار کا بیٹا ہے. باپ بھاتی چلاتا ہے, ہوا چلتی ہے, چھوڑ دیتا ہے, رک جاتی ہے, نشے میں ہے اس لیے بڑی بڑی بات کر رہا. جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی, لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے, یہ باورچی کا بیٹا ہے. بھات اتار کر کے دال چڑھاتا ہے, دال اتار کر کے ترکاری چڑھاتا ہے. جاڑے کے موسم میں لوگ آگ تاپنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بے وقوف بنا رہا ہے, بڑی بڑی بات کر رہا ہے. جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے, وہ خون بھی بہاتا ہے, جرمانہ بھی لیتا ہے, یہ تو نائی کا بیٹا ہے. اگر کوئی بال بنانے کے لیے جائے گا سر جھکانا پڑے گا, استرا لگ جائے گا, پھر بھی پیسہ دینا پڑے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو بھی بچائے گا, آپ کے خاندان کو بھی بچائے گا.
दारू न पिएंगे न किसी को पिलाएंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक आदमी आकर के किसी की बीवी से कह रहा है तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। उसकी बीवी ने कहा कि कैसे? का यकीन नहीं है तो कल तुम देख लेना। और शौहर से जाकर के कहा कि तुम्हारी बीवी दूसरी शादी करना चाहती है, तुमको जान से मारना चाहती है, अगर यकीन नहीं है तो आंख बंद करके रहना। उसकी बीवी परेशान हो गई, दूसरी शादी करना चाहता है, अब क्या करे? कहा 1 मिनट में मसला हल कर दूंगा। उस्तरा ले लो, उसकी दाढ़ी के बाल को काट करके लाओ, उस पर झाड़ फूक करूंगा, तुम्हारे शौहर का इरादा बदल जाएगा। उसने आंख बंद करके हल्की आंख से देखना शुरू किया कि देखे बीवी किधर से क्या आ रही है। उसको कह दिया था कि तुम्हारी बीवी तुमको जान से मारना चाहती है, और बीवी से कह दिया था कि तुम्हारा शौहर तो दूसरी शादी करना चाहता है। अब वो औरत बेचारी गई है कि झाड़ फूक वाले के लिए बाल तोड़ करके लाएं। वो समझा कि वाकई हमको हलाक करने के लिए आ रही है। उस एक चुगलखोर की चुगलखोरी के नतीजे में एक मासूम औरत की बिला वजह जान चली गई। इसलिए आंख पर भरोसा करना है, कान पर भरोसा नहीं करना। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ईरान की लड़ाई चल रही थी हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान ने कहा जंग से सुलह बेहतर है, लड़ाई नहीं करेंगे। उसने भी कहा जंग से सुलह बेहतर है, लड़ाई बंद कर लेते। एक चुगलखोर बीच में आ गया, ईरान के बादशाह से कहा कि आपसे तो सुलह कर लिया है, उधर तैयारी जबरदस्त चल रही है। उसने चढ़ाई कर दिया, 30,000 हिंदुस्तानी उसी एक दिन में फना हो गए चुगलखोरी के नतीजे में। कान पर भरोसा कीजिएगा, नहीं आंख पर भरोसा करना है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 5 आदमी से आपको दोस्ती नहीं करना है, दुनिया का भी नुकसान, दीन का भी नुकसान। जो आदमी झूठ बोलता है उससे दोस्ती मत कीजिएगा, वो करीब को दूर, दूर को करीब बताएगा, आपका नुकसान होगा। दूसरा आदमी नाफरमान से दोस्ती नहीं करना है, वो आपको एक लुकमे में बेच डालेगा। और बेवकूफ से दोस्ती नहीं करनी है, वो आपको फायदा पहुंचाना चाहेगा, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। कंजर से, बखील से, मक्खी चूस से आपको दोस्ती नहीं करनी है, आप मुसीबत पड़ेंगे वो हाथ खींच लेगा। और रिश्ता तोड़ने वाले से दोस्ती नहीं करेंगे, वो तो खुद बर्बाद है, आपको भी बर्बाद कर देगा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह मोहब्बत से रहेंगे, किसी से हसद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। 2 भाई, एक कुंवारा एक शादीशुदा। बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, दोनों ने एक साथ खेती किया। धान की खेती हो गई, बोझा बोझा करके 50-50 बोझा करके दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया। अब एक भाई अपने घर में आया, दूसरा भाई अपने घर में आया, ख्याल आया यार तुम तो कुंवारे हो, तुमको बीवी बाल बच्चा नहीं, छोटा खर्चा है। तुम्हारे भाई को तो बीवी बाल बच्चा है, लंबा खर्चा था, बराबर बराबर पर ही बांटना चाहिए था, बढ़ा करके देना चाहिए। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जैसे ही इस भाई ने अपने दूसरे भाई के लिए भला सोचा, अल्लाह ने उसके दिल में भी बात डाली, वो अपने भाई के लिए भला सोचने पर मजबूर हो गया। उसने कहा यार तुम अपने छोटे भाई के साथ अच्छा नहीं किए, तुमने तो शादी कर ली है, घर आबाद हो चुका है, उसको अभी शादी करनी है, लंबा खर्चा है, तुमको बराबर बराबर नहीं बांटना चाहिए। अब देखिए खरबूजा खरबूजे को देख करके कैसे रंग पकड़ता है। बड़ा भाई सोचा कि रात का जब अंधेरा होगा चुपके से जाएंगे, अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डाल देंगे, उसका बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। इस भाई का इरादा हुआ कि जब रात का अंधेरा होगा तो चुपके से जाएंगे, अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डाल देंगे, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। नफ़तुल अदब मौलाना नूर आलम खलील अमीनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उस किताब में लिखा है कि दोनों भाई अपने अपने इरादे से अपने अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डालने लगे। वो हिस्सा पलट करके उस दूसरी तरफ आ रहा है, ये जब अपना हिस्सा उधर डाल रहा तो वो हिस्सा पलट करके इधर आ रहा है। जब करीब से आकर के देखा ये क्या हो रहा है तो पता चला मेरा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए अपना हिस्सा कम कर रहा था। ये जब देख रहा करीब से आकर के ये मेरा भाई है, मेरा हिस्सा बढ़ा रहा था, अपना हिस्सा कम कर रहा था, तो फैसला लिया कि आज के बाद चूल्हा अलग नहीं होगा। जब दिल और एक और नेक है तो चूल्हा अलग आज के बाद से नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए,
گھر کا جھگڑا سیدھے عدالت میں جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں مسلمانوں سنبھل جاؤ مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ کہ اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم ہر فن تھا تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے آدھا کو. عورتوں کے حوالے سے صرف 3 پیغام 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ تمام. سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ عورت کو سر پر بٹھائیں گے. پہلی فرصت میں حکومت چلی جائے گی. یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب دودھ پینے والا بیٹا ماں کی گود میں پیشاب کرے، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، بدن میں پیشاب نہیں لگا، تو کپڑا پاک کرنا بالکل آسان. 1 مٹھی پانی لیا، 2 مٹھی پانی لیا، گار لیا، جھاڑ لیا، کپڑا مکمل پاک ہو گیا. لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کرے، 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا. کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا. پالن حقانی نے کہا بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان، بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل. اسی طرح پالن حقانی نے کہا بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلانا ضروری، بیٹے کو کم بیٹی کو زیادہ. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب بیٹے سے 4 گنی تعلیم آپ بیٹی کو دیں گے وہ 1 نمبر بیٹی ہوگی. یہی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر کے 1 نمبر بیوی بنے گی. یہی بیٹی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی. یہی بیٹی 1 نمبر آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی. ایران سے مصر آیا درے ابلک کسے کمدیدہ بود. ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے. ہندوستان کے تمام شاعروں کا سر چکرا گیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا. جمعہ کا دن آیا، اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی نہا دھو کر کے آنکھ میں سرما لگا رہی تھی. ممیرا سرما جب پڑپڑا کر کے لگا، آنکھ سے پانی کا قطرہ ٹپکا، اس نے فوراً جوڑا لگا دیا. مگر اشکے بتانے سرمے آلود، وہ موتی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے سرمے کا لگا ہوا پانی ہوتا ہے. اب یہ مصرا پہنچ گیا ایران کا بادشاہ بڑا خوش ہوا. اس نے وہاں سے خط لکھا کہ جس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا ہے، میرے سوال کا جواب دیا، اس کو ایران بھیجو. میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں، گلے سے لگانا چاہتا ہوں، ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں. اب باپ نے بیٹی کے سامنے خط رکھا، بیٹی اب کیا کرو گی؟ تو بیٹی کا فیصلہ سنی، اللہ سب کو ایسے ہی ہونہار بیٹی عطا فرمائے. اس بیٹی نے کہا ابا حضور انعام لینے کے لیے میں ہندوستان سے ایران جاؤں گی. وہ مجھ کو گود پہ بٹھائے گا، گلے لگائے گا، ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دے گا. وہ اجنبی مرد ہے، میں اجنبی عورت ہوں، میرے پردے کا جنازہ اٹھ جائے گا، مجھ کو دنیا ملے گی، خدا رسول ناراض ہو جائیں گے. ایسی دنیا پر میں لات مار سکتی ہوں، انعام لینے کے لیے جا نہیں سکتی. حجاج بن یوسف کے دربار میں بہن آئی ہے، فریاد کر رہی ہے میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا، تینوں کو چھوڑ دو.
میرا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، میرا بھائی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا ایک کو چھوڑوں گا، دو کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، کس کو حوالے کرتے ہو، کس کو چھوڑاتے ہو۔ اس عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ حجاج بن یوسف سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کیسی عورت ہے، اس نے بھائی کو بچایا، بیٹے کو نہیں بچایا، اس نے باپ کو، اپنے شوہر کو نہیں بچایا، اپنے بھائی کو بچایا۔ اس عورت کا جواب سنیے اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے آج کے بعد اپنی بہن پر ستم نہیں ڈھائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ اس بہن نے کہا میں نے بیٹے کو نہیں بچایا، میں نے شوہر کو نہیں بچایا، بھائی کو اس لیے بچایا کہ میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھ کو شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوگا، مجھ کو بیٹا بھی دے دے گا، لیکن ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر فریڈم فائٹر تھے، ہندوستان کے مجاہد تھے، ان کے جہاد کی بدولت یہ ملک آزاد ہوا۔ ان کی ماں نے اسٹیج پر آ کر کے کہا جس دن میرے بیٹے کے بارے میں مجھے پتا چل گیا کہ اس نے انگریز سے سودا کر لیا ہے تو میں اپنے بیٹے کا گلا خود اپنے ہاتھ سے گھونٹ دوں گی۔ چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ، پہلی رات ہے، لڑکی میکے سے سسرال آئی ہے، دلہن بن کر کے آئی ہے، دولہا کے پاس ہے، تو لڑکا کہتا ہے تم کو کیا کھانا پسند ہے میں تم کو کھلاؤں، تم کو کون سا کپڑا پسند ہے تم کو پہناؤں، تم کو کون سا نام دوں جو تم کو پسند ہے، بیوی ہو تو ایسی ہو۔ اس نے کہا کیا جواب دیا ہے، 100 چوٹ سنار کی 1 چوٹ لوہار کی، اللہ سب کو ایسی نیک بیوی عطا فرمائے۔ اس نے کہا آپ پوچھتے ہو کہ کیا کھانا پسند ہے، جو آپ کو پسند وہی مجھ کو پسند، آپ پوچھتے ہو کہ کون سا کپڑا پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند، آپ پوچھتے ہو کون سا نام پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند۔ ارے اللہ کی بندی میں تمہاری پسند معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر میری اپنی پسند ہوتی تمہاری پسند کے علاوہ تو میں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے، لڑکا پیچھے آ رہا، لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا تو لڑکا سے پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو، تو کہا عاشق، تو نے قرآن کی آیت پڑھی زیناھا للناظرین، تم تو دیکھنے کی چیز ہو، اس لیے میں دیکھنے کے لیے آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے تمہارے پیچھے آ گئی۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن سے جواب دیا حفظناھا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ لڑکا بولتا ہے نرید ان ناکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہم تو تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے جواب دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم مہر نہیں دو گے، نکاح نہیں کرو گے، ہم سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ لڑکا عاجز آ کر کے بولتا ہے والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو لڑکی جواب دیتی ہے اولئک عنہا مبعدون، کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لڑکا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس نے لڑکی کو لعنت کیا، لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت آسمان سے تمہارے اوپر برسے۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے ترکی بترکی جواب دیا للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر سنگل، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت۔ رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ
ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو اپنے شوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو نانا دادا والدوں ماں کی بھی رکھنا لاج تو عمر بھر سسرال میں کرنا خوشی سے کاج تو اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام طفل و زنہا طفل و زنہا طفل و زن پیرو جوان سے ہو تیرا شیریں کلام۔ پردے کے حوالے سے دوسرا پیغام عورتوں کے نام آ رہا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پیشاب پاخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجئے گا، اوپر سے ہی لائسنس ملا ہوا ہے، جتنی جلدی ہو سکے 9-2-11 ہو جائیے۔ پردے کے حوالے سے صرف 3 منٹ کا پیغام آ رہا ہے، عورت کے حصے کا جلسہ مکمل، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، آپ نے میرا دل اتنا خوش کر دیا ہے، اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جلسہ اور بھی چلے گا تو آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حوصلے سے اتنا زندہ فرمایا، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ جوان بیٹی اگر گھر میں کنواری ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ جلدی سے نکلنا، دھیان سے سنیے گا۔ ایک انگریز نے کہا جب عورت برقع پہنتی ہے تو مجھ کو بہت غصہ آتا۔ اس انگریز سے پوچھا یار عورت جب برقع پہنتی تم کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کہا غصہ اس لیے آتا ہے کہ جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیا جاتا ہے اسی طرح برقعے سے عورت کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے برقع پہننے والی عورت سے مجھ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹ کر کے شربت بنا لیا اور کہا انگریز صاحب میں شربت پی لیتا ہوں، اور نیمبو کاٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو پانی آیا ہے وہ آپ پی لیجیے۔ انگریز بولا آپ صحیح بول رہے ہیں، ادھر جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں خود بخود پانی آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جب عورت بے پردہ بے برقع سڑک پر چلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹنے کے بعد لوگوں کے منہ میں پانی آتا۔ مسند خطابت پر بیٹھ کر کے حضرت تھانوی دعا کیجیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کہہ رہے تھے پردے میں عورت کو رکھو، پردے میں عورت کو رکھو، آبرو بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا۔ آبرو بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، عورت کو پردے میں رکھو۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، کیا پردہ کرتے رہتے، پردے کے علاوہ بیان کیجئے۔ پردے کی وجہ سے عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کون سی آیت میں پردہ ہے بتائیے، کون سی حدیث میں پردہ ہے بتائیے۔ حضرت نے ترکی بترکی جواب دیا، 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو، اور 10 کا نوٹ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی تو حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت کرنا نہیں جانتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آ جائے گی، عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہی بغل میں اتر پردیش علی گڑھ ہے، یہاں پر ایک قانون آیا، سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا۔ اس قانون میں کیا لکھا ہوا تھا کہ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتی ہے، عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بزدل ہو جاتی ہے، بہادر نہیں رہتی، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو دوسرے سے نیک گمان نہیں رہتی، بدگمان ہو جاتی ہے، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو اس کو ترقی نہیں ہوتی۔ سر سید احمد خان صاحب نے اس قانون کو لے کر کے پھاڑ دیا، تمہاری حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے جیسے حکومت چلی گئی، عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گی۔ ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے کے ساتھ نکلتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرا خون کھول جاتا ہے جب کوئی پردے کے ساتھ برقعے کے ساتھ عورت نکلتی، میرا خون کھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ برقعے کو جلا دو، پردے کو جلا دو، بغیر دوپٹے کے بغیر برقعے کے سڑک پر آزادی کے ساتھ گھومو پھرو۔ جب اس نے اپنی بیوی کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیا، اس کی بیوی کا کسی سے چکر ہو گیا، وہ بھاگ گئی۔ اب وہ آدمی رو کر کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا، اس نے کیا لکھایا؟ جسم پر لباس کی
کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔